السلام علیکم، یوٹیوب میں پروگرام مجھے آپ کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے ایشوز آپ کے ساتھ شیئر کروں، پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جنہوں نے نئے جوائن کیے وہ تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور ویوز میرے زیادہ تر نا سبسکرائب سے ذرا زیادہ آ رہے ہیں، اگر وہ زیادہ آ رہے ہیں تو پلیز ان کو سبسکرائب کریں، ایک بٹن ہی دبانا ہے، ان کا کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم محنت سے ویڈیو بناتے ہیں تو ہمیں پھل اسی شکل میں نظر آتا ہے کہ ہماری سبسکرپشن ہے، ویوز کتنے ہیں۔ تو یہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے، تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں۔ اچھا، ہم آگے بڑھ جائیں۔ سلیم مانڈوی والا کیس پہ میں نے بہرحال بات آپ سے کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کون سے افراد اب گرپ کے اندر آنے جا رہے ہیں، اور یہ بڑی طے بات ہے سینٹ کے الیکشن فروری میں، اور اس کے فوراً بعد کہ تمام افراد گرفت میں آئیں گے۔ وہ کون کون افراد ہیں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اب سے 3 روز قبل نا وزیر اعظم پاکستان نے سوشل میڈیا کے جو چیدہ چیدہ ببر شیر تھے نا، ان سب سے گفتگو کی تھی۔ وہ سوال کیا کر رہے تھے، لیکن جواب وزیر اعظم ایک دے رہے تھے بیچ میں کہ آپ یہ بے فکر ہو جائے، ایک تو میں این آر او کسی کو نہیں دوں گا، اور دوسرا یہ ملک اور فوج کے خلاف جو اشخاص اور اداروں کے خلاف جو اشخاص بول رہے ہیں نا، ان سب کا معاملہ طے ہو چکا ہے، ان سب کی فیلڈنگ کھڑی ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ جلد آنے والے وقت میں بولنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے اوپر پوری طور پر حکومت کے اور اداروں کی نظر موجود ہے۔ اچھا، اتنی ہائی لائٹ نہیں ہوئی تھی وزیر اعظم کی یہ اسٹیٹمنٹ، کیونکہ سوشل میڈیا کے لوگوں کے ساتھ تھی، باقاعدہ دوسری چیزیں وہ جو اعتماد میں لے رہے تھے وہ تو سمجھ میں آ گئی۔ اور اب جب ترجمانوں سے ملاقات ہوئی وزیر اعظم پاکستان کی، تو انہوں نے براڈ شیٹ، جس کو ہم نون لیگ کے لیے یا سابق وزیر اعظم کے لیے چارج شیٹ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا اس ایشو کو آپ لوگ دبنے نہیں دینا، یہ پناما، منی لانڈرنگ، سیف اکاؤنٹس اور پاپڑ والے، چھابڑی والے، گولے والے، گنڈے والے، یہ اس طرح کی چیز ہے، اس کو سکون سے نہ بیٹھنے دیں۔ ہاں، ترجمانوں کو باقاعدہ طور پر یہ کہہ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ آج کے اجلاس کی میں آپ کو انسائٹ بتا رہا ہوں۔ اچھا، ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ براڈ شیٹ کے جو انکشافات ہیں نا، یہ دراصل سابق اشرافیہ کی کرپشن ہے، اور اس کرپشن کو جتنا اجاگر کر سکتے ہیں نا آپ لوگ کریں۔ یہ بھی مجھے سمجھ میں آ گئی یہ کیوں کہا جا رہا ہے، منی لانڈرنگ کو بے نقاب کریں، انہوں کا یہ کہنا تھا۔ لیکن نا اس کی رمز کہاں سے کہاں مل رہی ہیں، لیکن اس کو جوڑنا بہت ضروری ہے، کہتے ہیں خبر زیادہ خبر کا ٹرینڈ بہت ضروری ہے۔ تو جناب ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کے خلاف نا باقاعدہ طور پر ریفرنس دائر ہو گیا ہے۔ ایسے موقع پر جب سلیم مانڈوی والا کے حوالے سے نیب تردید یہ کر رہا ہے کہ جناب ابھی کوئی ریفرنس دائر نہیں ہوا، تو یہ تردیدیں کیوں اور یہ خبر کہاں سے نشر ہوتی ہے؟ اچھا، ہم جیسے صحافیوں کو تو بہت اچھے سے اندازہ ہے، یہ نیب ہی ہے جو ہمیں خبر دیتا ہے، اور نیب کے اندر سے وہ خبر دیتا ہے جو ہمارے ذرائع ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک خاموش سا میسج جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ واقعی یہ ریفرنس تیاری کے مرحلے میں ہے۔ تو یہ طے ہے کہ سلیم مانڈوی والا آنے والے وقت میں نامزد ہونے جا رہے ہیں۔ اب وہ ہوتا ہے نا، پچھلے دنوں بہت زیادہ پریس کانفرنس سلیم مانڈوی کر رہے تھے، نیب کی کیا ضرورت ہے کہ کسی کاروباری کو بلائے، نیب نے کس طرح ضرورت کر لی، نیب جواب دے ہوگا اس سینٹ کے اجلاس کے اندر، نیب کی جو کمیٹی ہے ہماری سینٹ کی، وہ نیب اس میں آئے گا، چیئرمین نیب آئیں گے، شہزاد اکبر آئیں گے، یہ سب کر رہے تھے۔ آج بلایا بھی تھا، دونوں نہیں آئے۔ چیئرمین سینٹ اور میری آج کافی لمبی میٹنگ ہوئی، اور میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ جو پارلیمانی طریقہ کار ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں، اگر یہ گورنمنٹ فیل کر رہی ہے یا نیب فیل کر رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے تو وہ آ کے بتا دیں، کوئی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ان پہ کوئی بلیم گیم نہیں کی جا رہی۔ میں چاہتا ہوں کہ کنسنسس سے حل نکلے تاکہ سب ایگری کریں کس طریقے سے اس کا حل نکالنا ہے۔ تو اگر یہ حل کنسنسس سے نکلتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، تو ہمیں کسی کو نہ بلیم گیم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کانٹرڈکشن کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کی، اور دیٹ از اٹ۔ ایک نے کہا ریلیٹو میں کوئی فوتگی ہوگی، دوسرے نے مصروفیت کا بہانہ لگایا، نہ چیئرمین نیب آئے نہ شہزاد اکبر صاحب آئے۔ تو یہ اتنا آپ ذہن میں رکھیں، ادارے حکومت کی زیر سرپرستی چل رہے ہیں اور وہ تگڑے ہیں۔ اور سلیم مانڈوی والا صاحب، میں پریشان تھا کہ پوری طرح نہیں بول رہا، ایک سلیم مانڈوی والا صاحب روز پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ سمجھیں ان کا معاملہ کیا ہے، یہ میں آپ کو اس میں بتانا بہت ضروری ہے۔ جی، جعلی اکاؤنٹ سکینڈل ہے جی سلیمی مانڈوی والے میں۔ کڈنی ہلز پلاٹ الاٹمنٹ ہے، کڈنی ہلز ایک سوسائٹی، ادھر پلاٹ کا ایک الاٹمنٹ ہے، اور انہوں نے کس طریقے سے کیا ہے نا، یہ مزیدار کام ہے جی۔ باقی بڑا مافیا اسی طرح کے کام کرتا ہے۔ کس طرح کیا جی؟ سلیم مانڈوی والا نے پلاٹ عبد الغنی مجید کو فروخت کیا۔ عبد الغنی مجید آصف علی زرداری صاحب کے بیسٹ بڈی، جو نیب کے تمام مقدمات بھگت رہے ہیں، شوگر مافیا والے اور
وہ جو پاپڑ والے کے اکاؤنٹ, گولے والے کے اکاؤنٹ, یہ سارے مرچی والے کے اکاؤنٹ, یہ سارے جو عبدالغنی مجید کا جو سارا, یہ ان کو پلاٹ بیچا انہوں نے. ٹھیک ہے, بے نامی افراد کے اکاؤنٹ, فرد کے اکاؤنٹ سے. سلیم باڑا نے پہلے ایک بے نامی کے نام پہ پلاٹ خریدا, خود خریدا, ایک بے نامی کے نام پہ, یعنی میں نے زید یا بکر کے نام کے اوپر میں نے خرید لیا. ٹھیک ہے, اس بیچارے کا صرف شناختی کارڈ ہے ان کے پاس, ملازم ہی ہوگا ان کا. وہ کر کے اسے پلاٹ خریدا اونے پونے داموں میں, پلاٹ خریدا اس کے نام پہ خریدا اونے پونے داموں میں. اچھا, اس کے بعد کیا بیچ میں مڈل مین بنایا انہوں نے اجاز ہارون, پی آئی اے والے اجاز ہارون. ٹھیک ہے, اسمارٹ بوائے نہیں, گرے ہیئرز والے اجاز ہارون, دیکھ رہے ہیں نا آپ, یہی والا اجاز ہارون. اچھا, جعلی اکاؤنٹ ان سے وصول کیے, جعلی اکاؤنٹ میں پاپڑ والے اکاؤنٹ نہیں ہوتے, اس میں 14 کروڑ روپے وصول کیے ہیں سلیم مانڈوی والا صاحب نے. اور جناب عالی معاملہ یہاں نہیں ہے, ابھی سینٹ کے الیکشن فروری میں ہے, رحمان ملک صاحب فارغ ہونے جا رہے ہیں, سلیم مانڈوی والا صاحب فارغ ہونے جا رہے ہیں, یہ ان کی ٹینڈر ختم ہو رہی ہے. شیری رحمان صاحبہ وہ پھر آ جائیں گی, راجہ ظفر اللہ عمر کے جس حصے میں رکھ لیں تو رکھ لیں, لیکن فارغ ہو رہے ہیں. پرویز رشید صاحب جی رائٹ سائڈ پہ جو بیٹھتے ہیں مریم بی بی کے, نواز شریف صاحب کی آنکھیں کہلاتے ہیں وہ سراج الحق صاحب, ان کو کون نکالے گا جی. مشاہد اللہ خان سب سے بڑا سپوکی, لیکن ریفرنس پورے موجود ہیں ان کے خلاف. پی آئی اے کی بھرتیاں شرطیاں بائی اور جتنے ملازمین انہوں نے سیاسی بھرتیاں کی نا, ایئر لیگ نہیں, پیپلز پارٹی کی یونین ایئر لیگ, اس کو بنانے میں اس کی انڈکٹمنٹ میں مشاہد اللہ خان صاحب شامل ہیں جی. اچھا, شبلی فراز صاحب, فاروق ایچ نائک صاحب, اسحاق ڈار صاحب تو انہوں نے اوتھ ہی نہیں لیا. لیکن جناب رحمان ملک صاحب اس وقت سینتھیا ریچی کے ساتھ نا اپنے معاملات کلیئر کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, سینتھیا ریچی نے بھی اور رحمان ملک نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے دی کہ ہم دونوں میں صلح ہوئی, ہمارا کوئی ایسا معاملہ نہیں, ہم نے جو ایک دوسرے کے خلاف درخواست دی تھی اس کو ختم کریں. اچھا, سینتھیا ریچی کے پاس تو سارے ثبوت تھے, رحمان ملک تو کہہ رہے تھے یہ بکواس کر رہی ہیں. سینتھیا ریچی کہہ رہی تھی میں سارے وہ کپڑے شپڑے اور فلانا جس میں میرے ساتھ بدتمیزی انہوں نے کی ہے, اور سارے ثبوت تصاویر میرے ساتھ موجود ہیں رحمان ملک کی سابق وزیر داخلہ کی. یہ صلح کیسے ہو رہی ہے نا چندے کی بات, اور کس ڈیل کی بنا پہ ہو رہی ہے نا مزیدار بات. جی جناب, یہ ساری اپنی سلیٹ کلیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ اگلے 4 سال کے لیے پھر سینٹ کے ممبر بن جائیں. خواجہ آصف نے ہم نے دیکھا میڈیا کو کس طرح اگنور کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. انہیں پتا چل گیا کہ ان کا جو ریفرنس بہت تگڑا ہے, ان کا ریفرنس اقامے والا بہت تگڑا ہے, اور ڈیورنگ وزارت ڈیورنگ حکومت انہوں نے پیسہ وصول کیا دبئی سے, اس لیے وہ میڈیا کے سامنے کوئی کلیریفیکیشن نہیں دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں خاموشی زیادہ بہتر ہے. تو جب عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں نا, تو عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ وہ مورے کون سے ہیں, کس کس جگہ پہ ان کی فیلڈنگ کھڑی, کہاں کا ان کی فائلیں ان کے پاس موجود ہیں. تو یہ طے ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کہا ہے نا کہ بچے کا کوئی نہیں, باقی ان میں سے بچے کا کوئی نہیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہے. پی ڈی ایم تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کے لیے. اب یہ لوگ ہیں. اور رہی بات براڈ شیٹ کی, تو مجھے بہت زیادہ یقین ہے, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, براڈ شیٹ کو دوبارہ جو کاوے موسوی صاحب ہیں نا, انہوں نے کہ عمران خان صاحب سے رابطہ کریں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ پرسنٹیج کر کے نا براڈ شیٹ والوں کے ساتھ یہ معاملہ نواز شریف اور سابق حکمرانوں اور وزراء نے جو پیسہ ڈمپ کیا ہے نا, ناجائز پیسہ جائیدادوں کی شکل میں, ان سب کا معاملہ کھلنے والا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ عمران صاحب نے بھی ٹارگیٹ دے دیا, اور آنے والے وقت میں میرا جہاں تک خیال ہے کہ شہزاد اکبر صاحب ایک میٹنگ کرنے انگلینڈ جا رہے ہیں. اچھا, ویڈیو میں اگر انفارمیشن ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں, اور اگر پہلی بار چینل دیکھیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں. میں ریئلی بڑا تھینک فل ہوں گا, اور کمنٹس میں مجھے آگے کیجیے گا, میں رسپونڈ کروں گا. تھینک یو ویری مچ.